ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے معزز دوستوں، دل بندوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ محافل میں سلسلہ شروع کیا گیا تھا کہ ایمان کیا ہے قرآن کی روشنی میں یا سرکار کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں. تو اس سے متعلق ایمان مفصل، اس میں ایک ایک چیز، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے ملائکہ پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، مر کے دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان. تو تقدیر تو ایسی چیز ہے جس کے متعلق زیادہ بات نہیں کی جا سکتی اور منع بھی فرمایا گیا ہے. لیکن فی زمانہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں تو تقدیر پر بات نہیں کرنا، تقدیر کو سمجھانا کہ تقدیر ہے کیا. تقدیر پر بحث نہیں کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو بس یہ سمجھانا کہ تقدیر ہے کیا، تاکہ سمجھ میں آئے آدمی اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس راہ راست پر چل پڑے جو کامیابی کی دلیل اور یقین ہے. اسی کا نام ایمان ہے. ویسے تو تقدیر کی 3 اقسام بیان کی گئی، لیکن اس میں مراتب ہیں. تقدیر مبرم، تقدیر معلق، تقدیر متشابہ مبرم. 3 قسمیں. وہ تقدیر مبرم جو لکھی ہوئی ہے، تبدیل نہیں ہو سکتی. وہ تقدیر متشابہ مبرم، وہ تقدیر جو بظاہر تو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ پکی ایسا ہی لکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ وہ تبدیل کر دے اسے. اور تقدیر معلق، تقدیر معلق کا تعلق کنڈیشنل سے، اگر یہ کرے گا تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرے گا تو یہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر پانی میں اگر نہائے گا، تالاب میں اگر نہائے گا تو نہا کے نکل آئے گا، لیکن چھلانگ لگائے گا تو ڈوب کے مر جائے گا، ڈوب جائے گا یا نقصان اٹھائے گا. تو اگر وہ نہا رہا ہے، بہت سا تالاب میں نہانا یا تیراکی کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن چھلانگ لگانا یہ خودکشی کے مترادف ہے اور خودکشی حرام ہے. اسی طرح گاڑیوں پہ سفر کرنا ضرورت ہے انسان کی، پہلے جیسی سواری تھی اس پر سنت بھی سفر کرنا.
گھوڑوں پر، خچر پہ، اونٹ پر، جیسے بھی سفر کرنا سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ کرتب دکھانا. موٹر سائیکل پہ سفر کرنا ضرورت ہے انسان کی، لیکن اس کے ساتھ کرتب دکھانا تو یہ مرنے والا شہید نہیں کہلائے گا. جو کرتب ایک پہیے پہ جا رہا ہے، دیکھا ہے نا ہم نے اکثر رائڈر یہ جو کام کر رہا ہے، تو در حقیقت یہ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ تو ہم حرام موت مریں گے، خودکشی لکھی جائے گی، خودکشی لکھی جائے گی، اور خودکشی حرام ہے. تو اس سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. اور وہ ایک سفر کرنا، تو یہی بات ہو گئی متشابہ نہیں، تقدیر معلق، کنڈیشنل ہو گئی کہ اگر یہ ولی مارے گا پل سے جا کے نیچے گرے گا. جیسے میں نے کبھی کی ویڈیو دیکھی ناگن چورنگی کے پل کے اوپر سے، اچھا خاصا سیدھے چلے آ رہے ہیں، پھر دونوں بندے ایک ویل پر ولی ماری اور اپنے سے جو آگے موٹر سائیکل سوار جا رہا تھا اس کو سائیڈ بھی دی، وہ بھی تھوڑا سا رکا اور یہ جمپ لگی تو جو چلا رہا تھا پل سے نیچے جا کے گرا، مر گیا ہوگا یقیناً، واللہ علم، لیکن جس بلندی سے گرا ہے تو یہی گمان ہے کہ مر گیا. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بس یہ نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے نا تو آدمی صحیح کام ایک طرف کر دے، غلط کام ایک طرف کر دے. تو یہ تو سمجھانے کے لیے تھا. تو تقدیر کے خیر و شر پر ہم ایمان رکھتے ہیں. تقدیر کے خیر و، یہ آج بہت غور سے سننے والا بیان ہے، آخری بیان ہے، اس میں بہت سے لوگ الجھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم سمجھ لیں آسانی سے. تو ہم تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کائنات کے بارے میں پہلے سے اللہ کے علم اور تقاضۂ حکمت کے عین مطابق ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، عین اس کے مطابق ہے. اور اس علم کے ذریعے اس رب نے اس کو تحریر فرما دیا کتاب میں، لفظ کتاب میں تحریر فرما دیا. اور جب یہ بات ہو گئی تو پھر جب ہم اس کو سمجھیں گے تو مراتب تقدیر کی 4 اقسام ہیں. پہلے تو وہ بتائیں کہ تقدیر کتنی طرح کی ہے، اب اس کے وہ بتا رہا ہوں کہ ان کے 4 مراتب ہیں. اچھا، ابھی جو تقدیر کے متعلق میں نے بات کی، اس سے پہلے جو بات کر رہا تھا تقدیر کے متعلق، تو تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اچھی ہو یا بری ہو. اصل میں تقدیر بری نہیں ہوتی، نتائج برے ہوتے ہیں. تقدیر تو قضا تو رب کی طرف سے لکھی گئی ہے نا، رب اپنے علم سے جان کر تحریر کر دیا، تو ہم نے جو کام کیا اس کے تحریر کرنے کی وجہ سے نہیں کیا. ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ہم یہاں اتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، آصف صاحب اٹھتے ہیں اور اٹھ کے ایک پرچے پر ایک جملہ تحریر کر دیتے ہیں، اور تحریر کر کے جملہ اور وہ پرچی بند کر کے رکھ دیتے ہیں. تھوڑی دیر بعد کوئی دوسرے صاحب اٹھتے ہیں اور وہ اٹھ کے گئے، انہوں نے کولر سے ایک گلاس پانی بھرا اور بھر کے باہر گئے، انہوں نے کلی کی دانت صاف کیے، پھر وہ پانی بیٹھ کر پی لیا اور گلاس رکھا اور آ کے بیٹھ گئے. اب جب پرچہ کھولا جا رہا ہے تو اس پرچے میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ نعیم صاحب جو ہیں یہ اٹھیں گے ابھی اور کولر سے ایک گلاس پانی کا بھریں گے اور بھر کے باہر کلی کر کے دانت صاف کریں گے، پھر آ کے بیٹھ جائیں گے اور پانی پئیں گے اور پانی پی کر بیٹھ جائیں گے گلاس رکھ کے. تو اب یہ عمل انہوں نے وہ آصف صاحب کی تحریر کی وجہ سے کیا یا اپنی مرضی سے کیا؟ یہ بتائیے. آصف صاحب کے لکھنے کی وجہ سے تو نہیں کیا، ان کو علم ہو گیا کسی وجہ سے، تو اس علم کے سبب سے. یہ تو بندے کے علم کی بات کر رہا ہوں، اللہ کا علم تو کہاں نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو میری؟ تو یہ اس وجہ سے شروع میں بتا دیا کہ سمجھنا آسان ہو جائے گا چیزوں کا آپ کو. تو یہ جو عمل نعیم صاحب نے کیا ہے، یہ کیا آصف صاحب کے لکھنے کی وجہ سے کیا؟ اپنی مرضی سے کیا ہے نا. تو یہی اختیار بندے کو ہے تقدیر کے معاملے میں، اللہ نے عطا کیا ہے.
اور قضا اللہ نے بنائی ہے۔ یہ اس وجہ سے شروع میں سمجھا دیا کہ آخر کا بیان سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ صحیح ہے نا؟ تو اس کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں جو ہو چکا، جو ہوگا اور جس طرح ہوگا سب کچھ اپنے ازلی اور ابدی علم کے ذریعے جانتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ جانتا ہے اللہ۔ اس کا علم کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے۔ پہلا مرتبہ یہ ہے۔ جب آدمی اس بات پر ایمان لے آئے گا تو وہ آگے کے معاملات سمجھنا اس پر آسان ہو جائیں گے۔ پھر وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اینگی بینگی دلیلیں نہیں دے گا، اٹکل سے دلیلیں نہیں دے گا۔ پھر جب اس چیز کو سمجھ جائے گا۔ دوسرا مرتبہ ہے تحریر، کتابت، کتاب میں تحریر کرنا۔ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہاں بھائی، بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا فرمایا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے، جانتا ہے۔ یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا، جانتا ہے تبھی تو لکھا ہوا ہے نا بھائی، جانتا ہے تبھی تو لکھا ہوا ہے۔ یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ جب اللہ کے محبوب کے لیے اس کائنات کو، اس دنیا کو رائی کے دانے کی طرح دیکھنا ہتھیلی پر، تو اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ دوسرا مرتبہ ہو گیا کہ اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، جبھی تو لکھ دیا اس نے۔ تیسرا مرتبہ ہے مشیت۔ مشیت ہمارا ایمان ہے کہ جو آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کی مشیت کا تقاضا ہے۔ مشیت چاہت کو کہتے ہیں، سب اللہ کی چاہت کا تقاضا ہے۔ کوئی چیز اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی، اس کی چاہت کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ لاکھ کوشش کر لو وہ نہیں ہوتا، کچھ بھی کر لو۔ تو یہیں سے تو توکل کامل ہوتا ہے۔ توکل یہیں سے تو کامل ہوتا ہے کہ انسان پوری دنیا کا زور لگا دے۔ بتائیں آپ ابھی زندہ مثال لے لو، پوری دنیا امنڈ کر آ گئی اور سارے تجزیہ نگار تجزیہ کرنے لگے، لیکن قضاء الہی جو لکھی ہوئی تھی، تقدیر کہ تم منہ کی کھاؤ گے، ذلیل و رسوا ہو کے جاؤ گے، وہ ہو گیا۔ کہاں مٹھی بھر اور کہاں پوری دنیا امنڈ کے، جدید ہتھیاروں سے لیس ہو کر 20 سال تک جد و جہد کے بعد کیا چیز نہیں تھی ان کے پاس، کیا طاقت نہیں تھی، کون سی ٹیکنالوجی نہیں تھی، سب کچھ تو تھا لیکن ایمان نہیں تھا۔ ایمان کامل یقین کو کہتے ہیں، اور کامل یقین کے بعد ہی توکل کامل ہوتا ہے۔ کامل یقین کے بعد ہی توکل کامل ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو جو میں؟ تو وہ مٹھی بھر لوگ غالب آ گئے، جیسے ایک چھوٹا بچہ ایک بہت بڑے کو ذلیل کر دے، جیسے جواب دے کر اس پادری کو ذلیل کر دیا تھا۔ 3 سوالات لے کے چلا تھا نا، ایک بچے نے تو دیے تھے جواب، وہ الگ بات ہے کہ بچہ اتنی اونچی شخصیت تھا، انہوں نے جواب دیے تھے نا، اور اسی کو اسی کے جواب میں پھنسا دیا، سب اپنے منہ سے کہہ لیا۔ اب جب اس طرح سے پھنس گیا تو آگے جواب ہی نہیں دے سکتا، مطلب یہ تو میں نے ابھی خود قبولا ہے، اگر میں اس کے الٹ جاتا ہوں تو اپنے اسٹیٹمنٹ سے خود پھرتا ہوں۔ تو یہ ہوگا تیسرا مشیت۔ چوتھا مرتبہ کیا؟
اس تقدیر کا امپلیمنٹ کس پر ہوگا؟ یہ جو سارے معاملات بتائیں یہ کس پر آزمائے جائیں گے، یا کس کے اوپر اس کا امپلیمنٹ، اطلاق جس کو اطلاق کہتے ہیں، کس پر ہوگا؟ تخلیق پر ہوگا۔ تو اس کا چوتھا مرتبہ تخلیق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تخلیق ہے چوتھا مرتبہ۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل لہ مقالید السماوات والارض، سورہ زمر آیت نمبر 62 اور 63۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے، اس کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں ہیں۔ آ گئی بات تخلیق کی کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تقدیر کے ساتھ ساتھ تخلیق بھی کرنے والا اللہ ہے۔ تقدیر بنائی ہے تو جس کی بنائی ہے اس کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ نہ ہاں کنجی، اصل مسئلہ ہے کنجی سے مراد کنجی مفتاح، چابی کو کہتے ہیں۔ دکھاؤ مفتاح العلوم، علوم کی کنجی۔ تو چابی سے مراد کیا ہے؟ جب دروازہ لاک ہوتا ہے تو چابی سے کھول کے جاتا ہے نا آدمی، ورنہ پھر بہت محنت کرنی پڑتی ہے، دروازہ توڑنا پڑتا ہے، اور ٹوٹے نہ ٹوٹے تو لازمی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ طاقت اور قوت ہے کہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، ایسی چابی ہے فٹ سے۔ اللہ اکبر۔ اور ان مراتب تقدیر میں وہ سب کچھ شامل ہے جو خود ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ شامل ہے اس میں۔ اللہ اکبر۔ اور جو بندوں کی طرف سے ہوتا ہے سو بندوں سے بھی اقوال آفعال صادر ہوتے ہیں، سب جانتے ہیں ہوتے ہیں، یا جن کاموں کو وہ ترک کر دیتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے علم میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے جب بھی تو توبہ کا معاملہ ہوتا ہے، نہ گناہ کیے چلا جا رہا ہے نا، کیے چلا جا رہا، کہیں آ کے رک گیا اور کہا باری تعالیٰ معاف کر دے، تو ابھی کون سی تقدیر ہو گئی؟ مولا توبہ کرے گا تو معاف کر دوں گا اس کو۔ توبہ کا اختیار بندے کے پاس، نیکی کا کرنے کا اختیار بندے کے پاس، بدی کرنے کا اختیار بندے کے پاس، کیونکہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے دریافت فرمایا کہ بتائیے انسان کا اختیار کتنا ہے؟ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا اپنا ایک ہاتھ اٹھاؤ۔ ایک ہاتھ اٹھا لیا اس نے، کہا دوسرا اٹھاؤ، اٹھا لیا۔ کہا ایک پیر اٹھاؤ، اٹھا لیا۔ کہا دوسرا اٹھاؤ، اٹھا لیا۔ کہا دونوں پیر ایک ساتھ اٹھا لو۔ کہا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ بغیر کسی سہارے کے دونوں پیر، ورنہ لٹکنا بھی نہیں ہے، زمین سے دونوں پیر ایک ساتھ اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ۔ کہا یہ ممکن نہیں ہے، بس بولے اتنا اختیار بندے کا ہے، یہاں تک کا اختیار بندے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو کچھ بھی ترک کرتا ہے یا جو بھی ہے وہ سب کے سب اللہ کے علم میں ہیں، اس کے پاس لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت نے ان کا تقاضا کیا اور اللہ نے انہیں پیدا فرمایا۔ کہتے ہیں نا اچھی اور بری تقدیر، اللہ نے انہیں پیدا فرمایا۔ سورہ تکویر آیت نمبر 28 اور 29، لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اس کے لیے جو تم سے سیدھی چال چلنا چاہے، جو تم سے سیدھی چال چلنا چاہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔ تم کچھ نہیں چاہ سکتے، جو اللہ چاہے وہی ہو کے رہے گا۔ بس تم اپنے اختیار سے اپنے لیے جنت کا فیصلہ کر لو یا جہنم کا کر لو، دونوں راستے تمہارے سامنے بتا دیے گئے، اور اس نے اپنے علم سے جان لیا کہ تم ہٹ درم ہو،
اور اس نے اپنے علم سے جان لیا کہ تم نیکوکار ہو. تو خیر و شر پیدا تو اللہ کی ذات نے کیا ہے، لیکن ہمیشہ بندے کی، کیونکہ عقل کے تابع کیا. دیکھیں ایک بات اور سمجھا دوں یہاں پہ. ایک کنواں ہے، ٹھیک ہے، اس کنویں میں کوئی شخص کیوں نہیں کود جاتا؟ کود جائے اور کہے کہ تقدیر تو لکھی لکھائی ہے، اگر تقدیر میں مرنا لکھا ہوا تو مر جاؤں گا اور بچنا لکھا ہوا تو بچ جاؤں گا. لیکن یہاں عقل آڑے آ جاتی ہے. عقل آڑے آ جاتی ہے کہ ہرگز نہ کودنا، کودو گے تو گئے، تو نہیں کودتے. یا سڑک کراس کرتے ہوئے کتنی احتیاط کرتے کہ گاڑیاں رک جائیں یا دور ہوں تو پھر جلدی سے سڑک کراس کر لی جائے. پر بھائی ہم تو کر رہے ہیں، اگر تقدیر میں لکھا ہوگا تو مر جائیں گے اور نہیں لکھا ہوگا تو بچ جائیں گے. تو آ رہی تو گاڑی آنے تو ہم تو نکل جاتے ہیں. تو یہاں پر عقل کا معاملہ آ گیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 253، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اب سنیے اور سن کر ٹھٹک جائیں گے آپ لوگ ذرا سا، لیکن اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ میرے رب نے چاہا. میرے آقا کی نگاہ کرم مجھ پر ہوئی، میرے مرشد کا فیضان، انشاءاللہ وضاحت کروں گا. اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. سب الجھ گئے ہوں گے، ہے نا؟ کہ یار جب اللہ چاہ رہا ہے، بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے. اللہ نے چاہا کہ اپنی مخلوق کو جانچے، تو جانچنے کے لیے جنت بھی بنا دی، جہنم بھی، انعام والے لوگ بھی اور بے انعام والے لوگ بھی، دونوں بنا دیے. جب دونوں بنا دیے تو ایک راہ راست مقرر کر دی، ایک راہ کہ یہ راہ ہے، اس کو اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر اس سے ہٹ کر چلو گے تو دشواری اور ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. تو اللہ تو چاہتا ہے کہ تم نہ کرو، اللہ چاہتا ہے تم، سمجھ رہے ہو میری بات؟ لیکن تم نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے کیا. ایک دوسرے پر غالب آئے. سبب اس کا کیا تھا؟ یہی سبب تھا کہ تم نے اس کی نافرمانی کی. اس نے حکم دیا کہ میرا فرمان یہ ہے، اس طرح سے کرو. اچھا یہ خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات میری یاد رکھو. وہ مسلمانوں کو بھی پٹوا دیتا ہے کفار سے. کیوں؟ ان کی بدعمالی اور بدفعلیوں کی وجہ سے. اس راہ راست سے وہ ہٹ جاتے ہیں. کتنی مثالیں دنیا میں موجود ہیں. تو کیا مقصد؟ کہ اللہ کفار کا دوست ہے؟ ہرگز نہیں ہے. یا مسلمانوں کا دشمن ہے؟ ہرگز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. نہ اللہ کفار کا دوست ہے نہ مسلمانوں کا دشمن ہے. یہ جو کیا تمہارے ہاتھ کی کمائی تھی جو تمہارے سامنے آئی. یہ وہ تقدیر ہے جو تمہارے سامنے آئی. بغداد حملہ ہو رہا ہے ہلاکو خان کا، ہے نا؟ سروں کے مینار بنائے جا رہے ہیں. علماء کرام کا اجلاس ہو رہا ہے کہ وہ مچھر جو نمرود کی ناک میں گیا تھا نر یا مادہ تھا. لا حول ولا قوت. اس پر بحث کر رہے ہیں. سوچنے کا مقام ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اور یہ تو پھر تو عذاب آنا ہی ہے، اسی صورت میں تباہی آنی ہے کہ سمت کا اختیار صحیح نہیں کیا. گو کہ یہ علم ہے، بحث کر سکتے ہیں، لیکن کیا ضرورت پڑ رہی ہے ایسی بحث کرنے کی؟ فائدہ اور حالات، واقعات اور موقع دیکھو. تو آج بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ ہم تو بڑے نیکوکار ہیں، ہمارا کام تو صرف نیکی کرنا ہے، نیکی پھیلانا ہے، اور روح سے ہٹتے چلے جانا ہے، بنیادی روح سے. ایکس وائی زیڈ کوئی بھی، میں کسی کی ایک بات نہیں کر رہا، جنرل بات کر رہا ہوں، بالکل کامن بات کر رہا ہوں. سب کو چاہیے اس کو سوچیں اور سمجھیں.